الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ اس کی پیروی کرتے ہیں جو شیاطین انہیں پڑھ کر سناتے تھے سلیمان کی سلطنت میں، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، لیکن ان شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہودیوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا تھا، یعنی اسے بھلا دیا تھا، اس کی پرواہ نہیں کی تھی، اس کی عزت و عظمت چھوڑ دی تھی، اس کے احکام کی نافرمانی کی تھی۔ یہ بھی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اور جبرائیل آپس میں دشمن ہیں، اس لیے جو چیز جبرائیل لاتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں اپنی کتاب میں کوئی نشانی نہیں ملتی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں، حالانکہ یہ ساری نشانیاں ان کی الہامی کتابوں میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، انبیاء کا ذکر تھا، اللہ تعالیٰ کے احکام تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری تھی۔ یہ بتایا گیا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہوں گے، شافع محشر ہوں گے، اور ان کے ذریعے ہی نجات ہوگی۔ یہ ساری چیزیں یہود نے بلا دی تھیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی اور مکمل طور پر انکار کر دیا تھا۔ یہود نے وہ تمام کام شروع کر دیے تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف اور نافرمانی کے تھے، جس میں سے سب سے زیادہ کفر جادوگری تھا۔ انہوں نے جادوگری سیکھنی اور سکھانی شروع کر دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک یہود حضرت سلیمان کو پیغمبر نہیں مانتے تھے، بلکہ جادوگر اور کافر سمجھتے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک شیطان آسمانوں تک پرواز کر سکتا تھا۔ وہ وہاں جا کر جو پروگرام ہوتے تھے وہ سن لیتا تھا، جو کوئی بات اس کے کانوں میں پڑتی تھی وہ آ کر جنات کو اور کاہنوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیتا تھا۔ اس طرح وہ کاہن اور جن اپنی طرف سے کچھ ملا کر لوگوں کو بتاتے تھے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ غائب کا علم جانتے ہیں اور ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ اس طرح وہ لوگوں کو گمراہ بھی کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں جو مشکل کام تھے وہ انہوں نے سارے جنات کے سپرد کیے ہوئے تھے۔ نہریں کھدوانی، عمارتیں بنوانی، حوض بنوانے اور راستے بنوانے، یہ لوگوں کے ساتھ مل کر مشکل سے مشکل کام بھی سر انجام دیتے تھے۔ لوگ انہیں دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ یہ اتنے مشکل کام کس طرح کر لیتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، اور جنات سے پوچھتے تھے کہ تم یہ مشکل کام کس طرح کر لیتے ہو؟ وہ کہتے تھے کہ یہ ہم جادو کے ذریعے کر رہے ہیں، ہمارے پاس جادو کے کرتب ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ تو بنی اسرائیل ان سے کہتے تھے کہ وہ جادو ہم کو بھی سکھاؤ دو تاکہ ہم بھی وہ مشکل کام آسانی سے سر انجام دے لیں۔ چنانچہ وہ ان کو ایسے منتر اور ٹوٹکے سکھاتے تھے جن میں بتوں کے نام تھے اور شرکیہ کلام تھے۔ اس طرح ان کو سیکھنے والے بت پرست، مشرک اور کافر بنتے تھے۔ یہ جادو تھا جس کی ان کے دلوں میں بہت ہی عزت، عظمت، شوق اور محبت تھی۔ اسی کی کہانیاں پڑھتے تھے اور اسی کی تاریخیں پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ ان کو نمرود کے وقت کی تمام باتیں معلوم تھیں کہ نمرود نے اپنے زمانے میں جادوگری کو بہت زیادہ اہمیت دی ہوئی تھی۔ اس کے زمانے میں ایک تانبے کا بستہ تھا، جب کوئی چور شہر میں داخل ہوتا تو آواز دینا شروع کر دیتا تھا اور اس طرح وہ چور پکڑا جاتا تھا۔ ایک نکارہ رکھا ہوا تھا، کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اس نکارے پر چوٹ لگائی جاتی تھی، وہ چور کا پتہ بتا دیتا تھا کہ چور فلاں جگہ ہے اور چیز فلاں جگہ ہے۔ نمرود کے دروازے کے سامنے ایک درخت تھا جس کے سائے کے نیچے لوگ بیٹھتے تھے، اور جتنے لوگ زیادہ ہوتے جاتے تھے وہ سایہ بڑھتا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ 1,00,000 آدمی اس کے سائے میں بیٹھ سکتے تھے۔ جب یہ تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہو جاتی تو پھر یہ سایہ ختم ہو جاتا تھا اور دھوپ شروع ہو جاتی تھی۔ ایک حوض بنایا ہوا تھا کہ جب کوئی جھگڑا ہوتا تو مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو اس میں پھینک دیا جاتا تھا۔ جو جھوٹا ہوتا وہ اس میں غرق ہونا شروع ہو جاتا، اگر وہ سچ بتا دیتا تو اس کو نکال لیتے، وہ اس طرح بچ جاتا تھا۔
ورنہ غرق ہو جاتا تھا۔ یہ اس قسم کی چیزیں تھیں جنہوں نے یہود پر بہت زیادہ اثر کیا ہوا تھا، اور وہ یہود اس کی طرف ہی متوجہ تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان نے جو ہم پر حکومت کی یہ جادو کی وجہ سے ہی کی۔ حضرت سلیمان کو جب یہ علم ہوا کہ بنی اسرائیل جادو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں اور وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو حکم دیا کہ جادو کی جتنی کتابیں ہیں وہ اکٹھی کی جائیں اور میرے پاس لائی جائیں۔ چانچہ جادو کی تمام کتابیں سلیمان کے سامنے پیش کی گئیں۔ سلیمان نے اپنے تخت کے نیچے ایک گڑھا کھودا، ساری کتابیں اس میں دبا دیں اور حکم دے دیا کہ آج کے بعد کوئی انسان اور جن آپس میں نہ ملے، ان کو الگ الگ کر دو کہ یہ ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس بات پر بھی جنات اور شیطان کو بہت دکھ ہوا۔ جب حضرت سلیمان فوت ہو گئے تو جو جنات کا سب سے بڑا سردار تھا، اس نے لوگوں کو بتایا کہ حضرت سلیمان جادوگر تھے، پیغمبر نہیں تھے، اور جادوگری کے زور سے ہی یہ حکومت کر رہے تھے۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو حضرت سلیمان کے تخت کے نیچے زمین کھودو۔ چانچہ زمین کھودی گئی تو جادو کی وہ کتابیں نکلیں جو حضرت سلیمان نے اس میں دبائی ہوئی تھیں۔ اس بات پر لوگوں کو اور یقین ہو گیا کہ واقعی حضرت سلیمان جادوگر تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہ آیات نازل ہوئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا کہ حضرت سلیمان نہ جادوگر تھے اور نہ ہی وہ کافر تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول، پیغمبر اور بندے تھے اور ہدایت لے کر آئے تھے۔ کافر تو جنات اور شیاطین تھے جو ان کی سلطنت کے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصدق لما معاکم، کہ یہ ان چیزوں کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس موجود ہیں، جو کتابیں ہیں، جو ان کے پیغمبر گزرے ہیں، ان سب کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ ان کی سچائی اور بریت بیان کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ کتاب قرآن پاک کلام الہی ہے، یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے، تم کو صحیح راستہ دکھانے والی ہے۔ مگر اے ظالم یہودیو، تم اس چیز سے انکار کرتے ہو جو تمہارے لیے رحمت بن کر آئی ہے، جو تم کو صحیح راستہ بتاتی ہے، جو تمہارے پیغمبروں کی صداقت اور ان کی معصومیت بیان کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ اس طرح یہود نے جو بہت بڑا الزام حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگایا ہوا تھا کہ آپ جادوگر تھے، اس کی آپ نے تردید فرمائی۔ یہ حقیقت ان کو سمجھائی کہ دیکھو، جادو کوئی چیز نہیں، تم کو جو بتا رہے ہیں کہ جادو سے انہوں نے یہ کیا، یہ ساری عارضی چیزیں ہیں، اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کی طاقت غالب طاقت ہے۔ تم اپنی کتاب میں دیکھو، پڑھو، تم نے اپنے اس جھوٹ کے سبب اس کتاب کو پس پش ڈال دیا، اس کی طرف تم خیال ہی نہیں کرتے۔ جبرائیل جو اللہ تعالیٰ کے احکام لاتے ہیں، تم پر مہربانی کرتے ہیں، ان سے تم دشمنی کرتے ہو اور شیطان سے دوستی کرتے ہو جو تمہاری تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تم کیسے بیوقوف لوگ ہو؟ حضرت موسیٰ کی کہانی تم سے چھپی ہوئی نہیں۔ تم خود اپنی کتاب تورات اٹھا کر دیکھو کہ کس طرح ساری سلطنت کے جادوگر اکٹھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے بندے کے ایک معجزے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ جب رسیوں کو ان جادوگروں نے سانپ بنا دیا تو اللہ تعالیٰ کے بندے نے اپنا عصا پھینکا، وہ اژدھا بن گیا اور ان ساری رسیوں کو کھا گیا۔ اس طرح کے سارے واقعات تم پڑھتے ہو، سمجھتے ہو، سنتے ہو، اور تم کو معلوم ہے کہ طلسماتی طاقتوں کو کس طرح شکست ہوئی اور رحمانی طاقتوں کی کس طرح فتح ہوئی۔ یہ سب سمجھنے کے باوجود تم کیوں گمراہ ہو رہے ہو، کیوں غلط راستے پر جا رہے ہو؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سب کچھ فرمانا اور کلام پاک کا سنانا ان پر کوئی اثر نہ کر سکا۔ جس طرح پہلے میں نے بیان کیا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی تو ان کے دل سیاہ ہو گئے۔ وہ دل ایسے سیاہ ہوئے کہ پتھر کی طرح ہو گئے، الٹے برتن کی طرح ہو گئے، چکنے پتھر کی طرح ہو گئے کہ ایمان نام کی کوئی چیز ان کے اندر آتی نہیں تھی۔ وہ ہر بری چیز کو اچھا اور اچھی چیز کو برا سمجھتے تھے۔ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف عجز و انکساری اور خلوص کے ساتھ رجوع کیا اور نسبت حاصل کی، ان کی کیفیت ہی اور ہو گئی۔ قرآن پاک ہمارے لیے بہت بڑی ہدایت ہے اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ تاریخ پر مشتمل ہے۔
اس میں ہمیں گزشتہ اقوام کی تاریخ بتائی گئی ہے، تمام حالات بتائے گئے ہیں کہ کس قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا اور ان کا انجام کیا ہوا، تاکہ ہم ان کے انجام سے عبرت اور سبق حاصل کریں۔ یہود وغیرہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی یا صحیح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع نہ کیا، وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، ان کے دلوں پر مہر لگ گئیں، نہ ان کی آنکھیں دیکھ سکتی تھی، نہ ان کے کان سن سکتے تھے، نہ ان کا دماغ سمجھ سکتا تھا۔ ایک چیز سامنے ہوتی تھی وہ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے۔ ان کی ساری کوششیں دنیاوی کاموں کے لیے تھیں، ان کی تمام کوششیں جادو سیکھنے، اس قسم کی دیگر فضولیات اور لہو و لعب میں صرف ہوتی تھیں۔ جھوٹ، مکاری اور دغا بازی ان کا مشغلہ تھا۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ تمام ایسی چیزیں کر گزرتے تھے اور اس طرح اپنی آخرت کو برباد کر رہے تھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ان کے مقابلے میں ایک دوسری قسم کے لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف صحیح طریقے سے عجز و انکساری اور خلوص سے رجوع کیا۔ ان کے دلوں کی کیفیت ہی بدل گئی۔ یہ کیسی کیفیت تھی کہ ان کے دلوں میں نہ دنیا کی محبت تھی، نہ وطنوں کی محبت تھی، نہ ماں باپ کی محبت تھی، نہ اولاد کی محبت تھی، نہ مال و منال کی محبت تھی۔ انہیں محبت تھی تو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ڈر اور خوف تھا تو صرف آخرت کا تھا کہ وہاں ہم کو شرمندگی نہ ہو۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق عمل کیا اور ان کا انجام کیا ہوا، اور یہود وغیرہ نے عمل کیا کیا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ جو یہود ساری عمر دنیا کے لیے تڑپتے رہے اور مرتے رہے، ہر قسم کی مکاری اور چلاکی کو کام میں لاتے رہے، مشرکین مکہ جو گستاخی اور بے ادبی کا سبب اور ذریعہ بنتے رہے، وہ سارے کے سارے نیست و نابود ہوئے، ذلیل و خوار ہوئے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کی، ان کی زندگیوں کے رخ اور حالات ہی بدل گئے، اور حالات ایسے بدلے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی دولتیں اور سلطنتیں ان کے پاؤں میں ڈھیر کر دیں۔ وہ لوگ ایسے تھے کہ ان کو سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور غلامی کے اور کوئی چیز نہیں چاہیے تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی اور دوسرے مسلمان بھی سارے مدینہ پاک پہنچ گئے اور پیچھے وہ لوگ رہ گئے جو بیمار تھے یا کمزور تھے یا کفار کے ہاتھوں مجبور تھے اور ہجرت کرنے سے قاصر تھے، تو ان کے دل بھی وطن اور اپنے رشتہ داروں میں نہیں لگتے تھے، بلکہ ان کے دل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے۔ ہر وقت ان کی یہ تڑپ اور خواہش تھی کہ کس طرح وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت جندہ بن زمرہ کا واقعہ تاریخ میں موجود ہے۔ جب سخت تڑپتے رہے اور تڑپتے تڑپتے سخت بیمار ہو گئے تو اس وقت لڑکوں نے والد کو کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیوں بے قرار ہیں؟ ان میں بولنے کی سکت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا مجھے لے چلو۔ پوچھا کہ کہاں لے چلے؟ جواب بھی نہ دے سکے کہ کہاں لے چلو، اشارے سے کہا مجھے مدینہ کی طرف لے چلو، مجھے میرے آقا اور مولا کے قدموں کی طرف لے چلو۔ بیٹے سعادت مند تھے، انہوں نے فوراً باپ کو چارپائی پر رکھا اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ معظمہ سے ابھی 10 میل ہی دور گئے تھے کہ ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ آپ کی روح نکلی اور ادھر جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم لائے کہ جو شخص اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرتا ہے، پھر اسے اگر راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر واجب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں سے نوازتا ہے۔ دونوں قسم کے لوگوں کو آپ دیکھیں، ایک وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے ہو گئے اور اس عمل میں یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے بننے میں
ان کو یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ ساری دنیا ان کے قدموں میں بچھ گئی، اور ایک وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف متوجہ ہوئے تو ان کے دل سیاہ ہو گئے اور دنیا ان سے بھاگ گئی، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل اور رسوا ہوئے۔ ان کی خواری کا سبب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی تھی، جب انہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہی نہیں کی۔ انہوں نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تو تنقیدی نظر سے اور بے ادبی سے۔ جو لوگ کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں داخل ہو گئے، وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں بٹھا لیا، دل سے تعلق قائم کر لیا اور غلامی میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دونوں کا انجام بیان فرما رہا ہے کہ تم دیکھو کامیابی کون سا طریقہ اختیار کرنے میں ہے اور اس کے مطابق عمل کرو۔ قرآن پاک میں پہلے ہی ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہیں؟ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اسی وقت دل میں آتا ہے جب شیطان اور نفس کی وجہ سے دل میں جو سیاہی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ وہ سیاہی دل سے کس طرح دور ہوتی ہے؟ وہ سیاہی یاد الہی سے دور ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں ان کے سینے صاف ہو جاتے ہیں۔ جب سینے صاف ہو جاتے ہیں تو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق عطا فرمایا جاتا ہے، اس سراج منیر کا تعلق عطا فرمایا جاتا ہے جو دل و دماغ کو روشن کر دیتا ہے، آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے، صراط مستقیم پر گامزن رکھتا ہے اور قائم رکھتا ہے۔ سامعین کرام، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں تمام غموں سے محفوظ رہیں، تمام رسوائیوں سے بچیں، دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل ہوں، دونوں جہانوں کی شرمندگیوں سے بچیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں پیش ہوں، ان کے لیے از بس ضروری ہے کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کریں۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یاد الہی کا راستہ بتایا ہے، اس کو اختیار کریں، اور یہ محفل اسی غرض و غایت کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ جو لوگ یہاں اس خیال سے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی جگہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی عطا فرمائے گا، اور اس کی بارگاہ کے سوالی بن کر آتے ہیں، انہیں بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے تاکہ ان کے قلوب صاف ہو جائیں، وہ دنیا کی محبت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر یہاں سے لوٹیں، اور اس طرح کائنات اور کائنات کی ہر چیز ان کو سلام کرے، وہ سارے غموں سے بچ کر دین و دنیا کی خوشیاں حاصل کریں۔ اس لیے جو لوگ اس محفل میں بیٹھتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق اور موقع عطا فرماتا ہے، ان کے دلوں میں اس محفل کی قدر، عزت اور منزلت ہونی چاہیے۔ جب تک قدر، عزت اور منزلت نہ ہو، اس محفل سے انسان کما حق و مستفید نہیں ہو سکتا۔ قدر اور منزلت یہ ہے کہ ہمتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا، دل میں یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہی قادر مطلق ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، ہم اس کی یاد کر رہے ہیں، وہ ہماری ہر چیز کا محافظ ہے، وہ ہماری بگڑی کو بنائے گا۔ ایسا خیال رکھ کر اس محفل میں بیٹھتے ہیں، وہ کبھی نامراد نہیں لوٹتے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔